صاحب الزمان یا صاحب الزمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. محترم ناظرین گرامی، آج ہماری گفتگو کا موضوع امام زمانہ علیہ السلام کا اقتصادی پروگرام. ہم نے پچھلی گفتگو کے اندر بیان کیا تھا کہ مولا کی جب حکومت پوری دنیا پر قائم ہو جائے گی، جب زمین پر ایک عظیم عالمگیر الہی حکومت قائم ہوگی، اس وقت امام جو ہیں وہ اپنی حکومت کے پروگرامز کا اعلان کریں گے اور ان پروگرامز کو اجرا کریں گے، اور دنیا کے اندر جو ہے اس دین اسلام کی حکومت کے جو اثرات ہیں وہ ان پروگرام کے ذریعے جو ہے وہ ظاہر ہوں گے. جو سب سے پہلا پروگرام جو ہم نے پچھلی گفتگو میں پیش کیا وہ مولا کی ثقافتی اور دوسرے لفظوں میں تہذیب یا کلچر کے حوالے سے مولا کے پروگرام اور ان کے اقدامات ہیں. آج ہماری گفتگو کا موضوع مولا کے اقتصادی پروگرام یا دوسرے لفظوں میں لوگوں کی معاشی اور اقتصادی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی گورنمنٹ کی کامیابی کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ لوگوں کی معاشی اور اقتصادی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کون سے اقدامات جو ہے وہ کرتی ہے. اور جب تک لوگوں کا اقتصاد درست نہ ہو، لوگوں کی معاشی حالت درست نہ ہو، وہ کسی اور چیز پر صحیح معنوں میں توجہ کے قابل نہیں ہوتے. اس لیے اسلام نے لوگوں کی معاشی حالت اور اقتصادی حالت پر خصوصی توجہ دی ہے، اور اس کے لیے ایک جامع پروگرام بھی بنایا ہے زکوٰۃ، خمس اور صدقات کی شکل میں. اور اس کے علاوہ اور بھی چیزیں ہیں. چونکہ ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں ان چیزوں کو اچھے طریقے سے نہیں نبھا پاتے، اچھے طریقے سے یہ اجرا نہیں ہوتی ہماری ریاستوں میں، ہمارے ممالک میں. مغربی تہذیب کا اثر ہے یا جو بھی ہے، ہم طبقات کی تقسیم میں ہیں، ہم لوگوں کو مختلف طبقوں میں تقسیم کر چکے ہیں، اور جس کی وجہ سے کچھ لوگ فقیر سے فقیر ہو رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ امیر سے امیر ہو رہے ہیں. لیکن جب امام زمانہ علیہ السلام آئیں گے کہ جن کی حکومت کا ایک اہم ترین ہدف جو ہے وہ عدالت ہوگی، اور امام جب دنیا کے جو طبعی منابع ہیں، دوسرے لفظوں میں دنیا کے اندر جو مال و دولت ہے، اس کو عدالت سے امام جب تقسیم کریں گے تو دنیا کے اندر فقر ختم ہو جائے گا، دنیا کے اندر غربت ختم ہو جائے گی. بہت ساری روایات ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ مولا کے زمانے میں کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا، تو امام مہدی کون سے ایسے اقدامات کریں گے کہ جس کے نتیجے میں دنیا سے غربت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور لوگوں کی معاشی حالت بہتر ہو جائے گی. اس حوالے سے جب ہم احادیث اور روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو تین موضوع ہمارے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلی جو چیز سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ مولا جو زمین کے اندر منابع ہیں، دوسرے لفظوں میں زمین کے اندر جو معادن ہیں، ان سے استفادہ کریں گے، اور جس جگہ پہ خشک سالی ہے اور جس جگہ پہ باران رحمت نہیں ہے، بارشیں نہیں ہیں، اس جگہ پر امام کی دعا ہوگی یا پروردگار کی طرف سے نصرت ہوگی کہ بارشیں برسیں گی، زمین سے خشک سالی ختم ہو جائے گی. جہاں میٹھا پانی نہیں ہے اور اس کا فقدان ہے، وہاں میٹھا پانی ان بارشوں کے ذریعے آئے گا، اور جہاں زمین بنجر ہے وہاں زمین بہتر ہو جائے گی. اور ایسی معدنیات اور ایسی چیزیں جو زمین کے اندر انسان کی فلاح و بہبود کے لیے اور انسان کی ترقی کے لیے موجود ہیں، جو ابھی تک ظاہر نہیں ہوئی، مولا کے زمانے میں ظاہر ہوں گی، اور ان کے ظاہر ہونے سے بے پناہ جو ہے دوسرے لفظوں میں اقتصادی پہیہ جو ہے وہ چلے گا، اور لوگوں کے اقتصادی مسائل حل کرنے میں بے پناہ مدد ملے گی. اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں کچھ روایات پیش کرتا ہوں کہ ایک روایت جو امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ جب ہمارے قیام کریں گے تو آسمان سے بارشیں ہوگی اور زمین دانہ اگائے گی، زمین سے سبز جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں نباتات سامنے آئیں گی، اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی کہ جہاں خشک سالی ہوگی یا بارش نہ ہو. اب بارشیں ہوتی ہیں بعض اوقات ایک جگہ پہ جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں ہو رہی ہیں، اور جس جگہ پہ ضرورت ہے وہاں نہیں ہوتی، یعنی موسمی جو احوال ہیں یا حالات ہیں ہم اس کے اندر خرابی کا مشاہدہ کر رہے ہیں. لیکن اس زمانے میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، اور پروردگار کی طرف سے لطف و عنایت ہوگی کہ زمین میں کوئی جگہ جو ہے وہ ایسی نہیں بچے گی کہ جہاں باران رحمت نہ ہو اور زمین جو ہے وہ زرخیز نہ ہو. وہ جو باران رحمت اس زمانے میں ہوگی وہ کچھ اس طرح کی ہوگی کہ زمین کی تمام بیماریاں اور زمین کی تمام آفتیں ختم ہو جائیں گی، اور بغیر کسی کیمیکل عمل کے زمین سے جو ہے وہ دوسرے لفظوں میں نباتات سامنے آئیں گی، ظاہر ہوں گی، اور زمین جو ہے وہ زرخیز حالت میں قرار پائے گی.
اسی طرح ہم ایک اور روایت میں دیکھتے ہیں کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تطوی لہ الارض و تظہر لہ الکنوز، کہ یعنی زمین ان کے لیے سمٹ جائے گی، یعنی امام ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں گے آسانی کے ساتھ، اور ان کے لیے زمین کے خزانے ظاہر ہوں گے۔ خزانوں سے مراد وہ معدنیات ہیں کہ جو انسان کی ترقی کے لیے یا دوسرے لفظوں میں اقتصادی پروگرام کے لیے بہت ہی مفید ہیں، یا جس سے انسان نے ترقی کرنی ہے، وہ ساری امام کے زمانے میں ظاہر ہوگی۔ جیسے میں نے مثال آپ کی خدمت میں، جب تیل دریافت نہیں ہوا تھا اس وقت لوگوں کی یا دنیا کی کیا حالت تھی، اور تیل کے دریافت ہونے کے بعد دنیا کی کیا حالت ہے، کتنے کارخانے لگے، کتنا اقتصادی کام ہوا، کتنے لوگوں کو روزگار میسر ہوا، اور دنیا نے کہاں سے کہاں تک ترقی کر لی کہ یہ ترقی ابھی تک جو ہے وہ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، اور یہ سفر جو ہے آگے سے آگے جو ہے وہ طے ہوتا جا رہا ہے صرف ایک تیل کی برکت سے۔ اور اسی طرح بہت ساری اور بھی معدنیات ہیں جو ابھی چھپی ہوئی ہیں یا شاید ہمیں نظر آتی ہیں، ہم ابھی ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ امام کے زمانے میں جب یہ چیزیں ظاہر ہوگی تو کس قدر لوگوں کو روزگار میسر ہوگا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسرا قدم جو امام اٹھائیں گے وہ یہ ہے دولت کی عادلانہ تقسیم۔ بعض اوقات جو ہے چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، لیکن کچھ لوگ جو ہیں اس کے اندر سوء استفادہ کرتے ہیں، کچھ ادارے سوء استفادہ کرتے ہیں، کچھ گورنمنٹیں نامناسب استفادہ کرتی ہیں کہ کچھ طبقات جو ہیں وہ فقیر کے فقیر رہ جاتے ہیں، اور کچھ طبقات جو ہیں وہ امیر سے امیر ہو جاتے ہیں۔ امام اس بیت المال جو اسی زمین سے اور انہی معدنیات سے حاصل ہوگا، امام اس کی عادلانہ تقسیم کریں گے، لوگوں کے درمیان عدالت سے اسے تقسیم کریں گے، ہر ایک کو اس کا جو حق ہے وہ اسے دیں گے۔ اس حوالے سے بہت ساری روایات ہیں، میں ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ مولا امام باقر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب ہمارے قائم قیام کریں گے تو مال و دولت کو لوگوں کے درمیان برابر تقسیم کریں گے، اور لوگوں کے درمیان عدل و انصاف سے کام لیں گے۔ اسی طرح ایک اور فرمان جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، فرماتے ہیں کہ میں تم کو مہدی کی بشارت دیتا ہوں، جو میری امت میں مبعوث ہوں گے، وہ مال و دولت کو صحیح تقسیم کریں گے۔ تو کسی نے سوال کیا کہ آپ کا مطلب کیا ہے؟ تو فرمایا یعنی لوگوں کے درمیان مساوات قائم کریں گے، اور اس مساوات اور اس عدالت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ یہ طبقات درہم برہم ہو جائیں گے، اور دنیا کے اندر پھر کوئی بھی فقیر نہیں ملے گا، کوئی بھی محتاج نہیں ملے گا۔ اس حوالے سے امام باقر علیہ السلام کا ایک اور فرمان فرماتے ہیں کہ تمہارے درمیان مہدی ایسی مساوات قائم کریں گے کہ کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق نہیں مل پائے گا۔ تو دوسرا مرحلہ جو ہے اقتصادی پروگرام کے حوالے سے وہ عدالت کے ساتھ اموال اور یا دولت جو ان چیزوں سے حاصل ہونی ہے اس کو عدالت سے تقسیم کرنا۔ اور تیسری جو چیز ہمیں امام مہدی علیہ السلام کی حکومت میں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر آباد کاری ہوگی، کوئی بھی جگہ ویران بنجر جو ہے وہ نہیں ملے گی، ہر جگہ سے جو ہے وہ لوگوں کو رزق حاصل ہوگا۔ اس حوالے سے ایک روایت آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ مولا امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فلا یبقى فی الارض خراب الا امرا، کہ اس زمانے میں دنیا میں کوئی بھی ویران اور خراب جگہ نہیں ملے گی مگر یہ کہ اسے آباد کیا جائے گا۔ یعنی مولا کے زمانے میں دنیا پوری کی پوری دنیا جو ہے وہ اقتصادی حوالے سے ایک بہترین شکل میں ہوگی کہ دنیا کے اندر نہ تو خشک سالی ہوگی، نہ اس کی وجہ سے قحط ہوگا، نہ میٹھے پانی کا فقدان ہوگا، بے پناہ زمین جو ہے وہ زرخیز ہوگی اور اس سے بے پناہ نباتات سامنے آئیں گی، بے پناہ معدنیات سامنے آئیں گی، اور دوسرے لفظوں میں دنیا میں کوئی ویران اور بنجر جگہ نہیں ہوگی، سب جگہوں کو مولا آباد کریں گے، اور پھر اس سے جو کچھ حاصل ہوگا، جو بیت المال ہوگا، گورنمنٹ کا جو خزانہ ہوگا، اس سے تمام لوگوں کو برابر حصہ ملے گا، جس سے طبقاتی نظام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، سب لوگ جو ہیں وہ اقتصادی حوالے سے برابر ہوں گے، اور دنیا میں کہیں کوئی فقیر مسکین اور زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملے گا۔ یہ وہ ایک اجمالی سی تصویر ہے جو روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے اقتصادی پروگرام کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ حقیقت میں یقیناً اس سے زیادہ اقدامات ہوں گے، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں احادیث اور روایت میں ملتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے اس عظیم زمانے کا مشاہدہ کریں، اور ہم سب اس زمانے میں مولا کی رکاب اور ان کے ہمراہ قرار پائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔